بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جال سازی، فراڈ، دو نمبری، واردات ڈالنا، یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان پہ ختم ہے۔ ابھی ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا، بانی چیئرمین، قید نمبر 495 المعروف 804، اور اس کے اوپر وہ جو دستخط کیے گئے ہیں وہ پتہ چلا جی وہ جعلی ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ریالہ جیل کی جو انتظامیہ کے ذرائع ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بات جو ہے وہ کہی گئی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو، وہ مجرم ہیں، قیدی ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، ان کو اس طرح کا خط لکھنے کے لیے کس نے وہاں پہ پیپرز فراہم کیے، پھر وہ دستخط نہیں کر سکتے، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے، تو یہ کس طرح وہ چلا گیا؟ پتہ چلا جی وہ جو سگنیچر ہوتے ہیں نا، وہ کرا کے رکھ لیے جاتے ہیں، فوٹو کاپی ٹائپ، تو وہ پھر اس کے اوپر چسپاں کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو خط ہے اس کے اوپر بھی عمران خان کے جو دستخط ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، وہ ان کے جو دستخط ہیں وہ ان کے دستخطوں کی نقل ہے۔ تو اب حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں، اور خود سپریم کورٹ سے کہیں، یا پھر سپریم کورٹ ان کی جو ہے وہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ چیک کرے۔ لیکن کمال ہے جی، وہ پی ٹی آئی والے ہیں، کیونکہ وہ دیکھیں نا، میں یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا جس کو انہوں نے ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ پارلیمنٹ ہے، فوج ہے، آپ کے آئی ایس آئی ہے، اور خفیہ ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے۔ جو ادارہ آپ کی بات مان لے، جو آپ کی مرضی کا انصاف آپ کو دے دے، جو آپ کے کہنے پہ چلے، جو آپ کے دباؤ میں آ جائے اور آپ کے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ جائے، وہ سب ٹھیک ہے۔ اور جو بات نہ مانے، جو آپ کی نہ سنے، جو قانون اور آئین کا رستہ لے، یا اپنی ذمہ داریوں سے وہ باہر نہ جائے اور آپ لوگوں کے دباؤ میں نہ آئے، اس کی جناب ٹرولنگ ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی بات کر لے۔ ابھی کوئی بھی واقعہ کی ایون کہ کوئی ٹویٹ کر دو یار، کوئی نارمل ٹویٹ کر دو، دلال صحافی، لفافہ صحافی، فلاں کا ٹٹو، فلاں کا ایجنٹ، وہ ٹیگ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اس کے ساتھ اس طرح کے سرٹیفکیٹ لینا یا دینا، وہ ہمیں پتہ ہے، یا جو ہمیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی جال سازی اور فراڈ جو ہے اس کو تو روکے نا جی۔ تو وہ ابھی تو میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو خط جو ان کے نام پہ لکھا گیا، جس میں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی نہ صرف وہ ان کو انصاف دینے میں ناکام ہوئے ہیں، بلکہ جو نیچے متاحت عدلیہ ہے وہ بھی ان کو انصاف دینے میں ناکام ہوئی ہے، اور یہی پی ٹی آئی جو ہے ان 6 ججز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جنہوں نے مداخلت کا خط لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی تو جج ہی ہے نا بھائی، ان کے اوپر آپ کو اعتبار ہے، چیف جسٹس پہ اعتبار نہیں ہے۔ باقی جو نچلی ماتحت عدلیہ ہے، اگر وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، پھر آپ ان کی وہ ماں بہن ایک شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر ان کی وہ ٹرولنگ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کی بھی روک تھام جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے دوبارہ باتیں شروع ہو گئی، بلکہ جو دیگر چیفز ہیں آرم فورسز کے، ان کے حوالے سے بھی باتیں شروع ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے شروع ہو گئی کہ کل وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے ایک سمری کی منظوری دی، جس کے تحت جو پہلے تو نا کہ وہ 65 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بندہ رکھا نہیں جا سکتا، نہ اس کو توثیق دی جا سکتی ہے، نہ اس کو ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کے دور میں 2019 میں انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی، تو اس کو وفاقی کابینہ نے ری وزٹ کیا ہے، نظر ثانی کی ہے۔ ایک کمیٹی بنی تھی، وزیر خزانہ یہ جو نئے آئے ہیں ان کی سربراہی محمد اورنگزیب،
تو اس نے یہ سفارشات کی ہیں کہ بھئی ہمیں بہت سے شعبہ جات کے جو لوگ ہیں نا وہ چاہیے پروفیشنل، تو وہ اس میں عمر کی حد ختم کر دی جائے، تو وہ عمر کی حد ختم کر دی یعنی کہ 65 سال کی عمر کی جو بالائی حد تھی، آخری حد تھی کہ کوئی شخص ریٹائر ہو جائے یا اس عمر کے بعد رکھا نہیں جا سکتا، وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ پروفیشنلز جو لوگ ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے، اگر ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اگر ان کی ضرورت، اگر وہ پروفیشنل ہیں ان کے 65 سال کے بعد بھی۔ تو چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر 25 کو انہوں نے اس سال ریٹائر ہونا ہے، تو ان کے ساتھ اس چیز کو رتھی کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی توسیع دی جا رہی ہے اس میں واضح طور پر۔ اور پھر جو ہمارے آرمی چیفز ہیں، نیول چیف ہے، فضائیہ کا چیف ہے، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے اصل میں اچھا اس کے لیے اگر وہ کریں گے نا تو اس کے لیے قانون جو ہے وہ پاس کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ میں قانون لانا پڑے گا، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس میں قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی، جو آرمی ایکٹ ہے آپ کا یا چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے، وہ ہو سکتا ہے کہ آئین میں بھی پھر ترمیم کرنی پڑے، تو یہ لیکن یہ جو ہے نا، لیکن اس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، یہ ہے پروفیشنلز کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی اپنے شعبے کا ماہر ہے، پروفیشنل ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے، کنسلٹنٹ اس کو ہائر کرنا ہے یا اس کو توسیع دینی ہے، وہ بندہ یہ چل سکتا ہے یا اس کو ایڈوائزر بنانا ہے، تو وہ اس کے لیے یہ ایک پروفیشنلز کی پالیسی ہے، ایسے لوگ جن کی وہ تنخواہ 20 لاکھ یا اس سے پھر زائد کی تنخواہ بھی لگے، لیکن کیا کریں پاکستان ہے جی، اس میں اب وہ QTAs جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں جی، یہ جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے یہ راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ اب کچھ بھی کہہ لیں، وہ جب وہ سوشل میڈیا پہ یا قومی میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں تو پھر اس کو یہ اپنا رنگ ڈھنگ جو ہے نا وہ دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے معنی پہناتے ہیں، تو اس سے پھر جو اصل بات ہوتی ہے، جو اصل مقاصد ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تیسری خبر کی جانب آ جائیں، آج تقریباً 5 قومی اسمبلی اور 16 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، مار داڑ ہوئی ہے، پنجاب میں زیادہ ہوئی ہے، خاص طور پر لاہور میں، فیروز والا میں، گجرات میں، شیخوپورہ میں، وہاں پہ سنی اتحاد کونسل اور مسلم لیگ نون کے ناروال میں بھی، اور مسلم لیگ نون کے کارکن لڑے ہیں، اور اس مار داڑ میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک جو کارکن تھا 60 سالہ، وہ ناروال میں اس لڑائی کے دوران وہ جاں بحق ہو گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال، ان کے بیٹے ہیں احمد اقبال، وہ صوبائی اسمبلی کا وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا الزام جو ہے نا سنی اتحاد کونسل یا PTI پہ لگایا ہے، تو وہ ان کے اوپر اس کا الزام لگایا ہے۔ رزلٹ آ جائے گا، آپ کو پتہ ہی ہے رزلٹ جو ہے وہ دوسرا جو گجرات میں بڑا مقابلہ تھا مونس لائی کا اور موسیٰ لائی کا، تو وہ اس کے اوپر بھی جو پرویز لائی کی جو وائف ہیں اور جو بہنیں ہیں، انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور PTI تو پہلے لگا رہی ہے کہ ڈبے بھر لیے گئے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے نہیں بولتے، وہاں پہ بھی ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں، وہاں پہ صاف شفاف انتخابات ہے، PTI والے کہتے ہیں جی پہلے پنجاب میں پہلے ڈبے بھر لیے گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، رزلٹ آلموسٹ وہی آئے گا کہ خیبر پختونخوا سے PTI جیت جائے گی، ادھر پنجاب سے نون لیگ جیت جائے گی اور اس کی اتحادی جماعتیں جیت جائیں گی، یہی رزلٹ جو ہے وہ آنا ہے، تو وہ ابھی سب کو پتہ ہے۔ اب وہ اس کو آپ جو مرضی نام دے لیں، وہ ظاہر ہے جی حکومت ہے، اور حکومت نے جب کام شام کروائے ہوتا ہے، جب ضمنی انتخاب ہوتا ہے اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو حکومتیں وقت ہوتی ہے وہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، تھانہ کچہری عدالتیں وغیرہ، تو وہ ووٹرز پھر جو حکومت ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ ہمارا ہی MNA MPA وہ بنے جو کہ حکومت میں ہو، تو اس طرح کے۔ لیکن آج یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، جانوں کا زیان نہیں ہونا چاہیے تھا، تو رزلٹ جو آج جو ہے وہ شام تک آ جائے گا، لیکن مار کٹائی، مار داڑ، لڑائی جھگڑے، زخمی ہونا، گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہوئی ہیں، تو اس کی شکایات بھی الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ درج کرائی گئی ہیں، تو یہ 2-3 جو پوائنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کرنے تھے، لیکن سچ بولنا چاہیے۔ دیکھیں نا جی، ہم اس پلیٹ فارم سے، نیوز ٹو یو کے پلیٹ فارم سے یقین مانیے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر روز ہی، اب خبریں ہوتی ہیں ہمارے پاس، انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، کوئی ہمارا جو ہے فیوریٹ جو ہے وہ نہیں ہے، مریم نواز کے خلاف بھی پروگرام کیے ہیں، PTI کے حق میں بھی کیے ہیں، تو وہ پھر کیا کرے جی، اب کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنا جو کام جو ہے وہ ایمانداری سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرتے رہیں گے۔
اور جو اصل بات ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.